السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج میں موجود ہوں پاکستان کے بیٹے کے ساتھ جس کو فخر پاکستان، فرزند پاکستان اور جو بھی آپ ایک رسپیکٹ کا، ادب کا، احترام کا، محبت کا، خلوص کا جو بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، میری مراد سید اقرار الحسن صاحب ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا انیشیٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، وہ تمام بچے جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، جن کے والدین نہیں ہوتے، جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ہرڈل کی وجہ سے اسکول میں نہیں جا سکتے، یونیفارمز کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، فیسز کی وجہ سے یا کوئی بھی دوسرا ایلیمنٹ اس میں شمار ہو سکتا ہے، ان بچوں کے لیے پاکستان کو پڑھا لکھا پاکستان بنانے کے لیے یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور 23 مارچ کو کیا سرپرائز لے کر آ رہے ہیں بھاولپور کے ہاکی اسٹیڈیم میں، وہ شاہ جی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا، مجھے بتائیے گا بلا تمہید کہ کیا انیشیٹو ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی محبت اور پیار اور خلوص سے تعارف کروایا، لیکن یہ خواتین حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بھی مسئلہ آپ اٹھا لیجئے، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کوئی پرابلم جس کو ہم اس وقت پاکستان میں فیس کر رہے ہیں، کوئی سوال جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے، ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہے اور وہ ہے تعلیم۔ اگر ہم صرف تعلیم پر فوکس کر لیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کے ہر بچے کو اسکول بھیج سکیں، پاکستان کا ہر بچہ تعلیم سے اور بہتر تربیت سے آراستہ ہو جائے، تو یقین کیجئے پاکستان کا مستقبل تبدیل ہو سکتا ہے۔ صحیح معنوں میں تبدیلی تب آئے گی جب پاکستان کے ہر بچے کی دہلیز پر تعلیم پہنچے گی۔ سریام کی ٹیم مختلف چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے اپنے ممبرز میں بھی ایک لوگوں کے ساتھ خلوص کا، محبت کا اور احساس کا جذبہ جگا رہی تھی، لیکن اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک بڑے ایشو پر فوکس ہو جانا چاہیے اور وہ ہے تعلیم۔ بہاولپور سے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ 23 مارچ کو دوپہر 1 بجے بہاولپور کے ہاکی اسٹیڈیم میں ہم سب اکٹھے ہوں گے اور اعلان کریں گے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے اسکولوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، بہت آسان ہے کہ ہم ایک جگہ خریدیں، نہیں، اس جگہ کے بعد ہم لوگوں سے ڈونیشن مانگیں، عطیات مانگیں اور کہیں جی یہاں پہ ہم ایک نیا اسکول بنائیں گے، اس پہ ایک تختی لگا دیں سریام کی، ایئر وائی نیوز کے نام کی، اور ہم کہیں گے جی بس یہاں پہ اب لوگ آئیں گے اور پڑھیں گے۔ یہ بہت آسان ہے کہ شہر کے قریب کہیں پہ بھی جہاں آپ آسانی سے آ جا سکیں، لیکن تھر، چولستان، بلوچستان، تھل، انٹیریئر سندھ، ساؤتھ پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان، پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ صحیح معنوں میں اسکولوں کی تعمیر نو کی ضرورت ہے، اسکول موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اسٹرکچر موجود ہے، ٹیچرز نہیں آتے، ٹیچرز آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس نہیں آتے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ وڈیروں نے اپنی اوطاقیں بنا رکھی ہیں، جانور ان اسکولوں کے اندر موجود ہیں۔ سو ہمیں ان اسکولوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، بجائے اس کے کہ نئے اسکول بلڈ کریں، جو پہلے کا انفراسٹرکچر ہے اسے ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 1 روپیہ کیش لیے بغیر، انشاءاللہ کسی سے کوئی عطیہ مانگے بغیر، 1 روپے کا ڈونیشن لیے بغیر، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں اقرار الحسن اور میرے ساتھ سریام کی ٹیم کے جتنے بھی جانباز، جتنے بھی ممبرز موجود ہیں، ہم اپنی قوت بازو سے اور سب لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا کر انشاءاللہ پاکستان کے ہر سکول کو ایک ایک کر کے پاکستان کے اچھے برانڈڈ مہنگے پرائیویٹ سکولوں سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تو صرف انفراسٹرکچر کی بات ہے، لیکن ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، پھر ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک پورا میکینزم تشکیل دے دیا گیا۔ پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹیز اور ان یونیورسٹیز کے پی ایچ ڈی اسکالرز انشاءاللہ تھر کے اسکولوں کے، انٹیریئر سندھ کے، بلوچستان کے اسکولوں کے ٹیچرز کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ، اور یہی اساتذہ جو اس وقت ان اسکولوں میں موجود ہیں ان بچوں کو بہتر طور پر تعلیم اور تربیت سے آراستہ کریں گے۔ سو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک خواب لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر کی بنیاد ہم رکھیں گے 23 مارچ کو دوپہر 1 بجے بہاولپور کے ہاکی اسٹیڈیم سے۔ ہم سب سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، ایک ایسا پیغام جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جائے کہ اب یہ قوم تعلیم کی اہمیت کو سمجھ گئی ہے اور ہم سب اپنا اپنا رول پلے کریں گے۔ یعنی جب ہم بہاولپور کے ہاکی اسٹیڈیم سے نیا عہد، نئی قرارداد اور ایک نئی تحریک پاکستان کے آغاز کا وعدہ کر کے تعلیم پاکستان کے لیے ڈسپرس ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، تو اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، پاکستان کے گوشے گوشے میں پھیل جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے پاکستان کا ہر بچہ اسکول جائے۔ اسکولوں کی حالت کو بھی
بھی ٹھیک کریں گے, بچوں کو بھی ترغیب دیں گے, ان کے والدین کو بھی کنونس کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجوائیں. جو انسینٹیوز دینے پڑے ہم میں سے ہر ایک شخص انشاءاللہ اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ جائے گا. مقصد ایک ہوگا, اور مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے ہر بچے کو انشاءاللہ اسکول بھیجوانا ہے, اسکولوں کی حالت بھی ٹھیک کرنی ہے اور بچوں کے لیے انشاءاللہ آسانیاں بھی فراہم کرنی ہیں, ان کے والدین کے لیے بھی. تو یہ مقصد ہے, اور بس جتنے لوگ ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغام اتنی تیزی سے ملک بھر میں پھیلے گا. حکومتیں بھی پھر انشاءاللہ العزیز زیادہ ایکٹیولی اس پر کام کریں گی, باقی جو ادارے بھی اور انڈیویجولز بھی کام کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک ایشو بنانا ہے بار بار ہیمر کر کے انشاءاللہ. تو مجھے اقرار بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وداؤٹ ایون اے سنگل پینی, وداؤٹ اینی ڈونیشن ہم یہ کام کریں گے. یہ اناؤنسمنٹ اگر ڈیلی پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں تو ابھی بتا دیں یا سرپرائز 23 مارچ کو ہی دیں گے؟ دیکھیں ہم اس کا لاہ عمل تو اناؤنس کریں گے, لیکن بڑا آسان ہے, کیونکہ میں کوئی سرپرائز رکھنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے جس طرح کیا کہ ہم سریام کی ٹیم کا مقصد صرف ایک ہے, پہلے دن سے کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے. 12 لاکھ سے زیادہ ممبرز الحمدللہ اس وقت کام کر رہے ہیں, اپنا خون عطیہ کر کے, درخت لگا کے, جس طرح سے بھی بہت سارے ایسے ہزاروں کام ہیں جو روزانہ آپ صرف مسکرا کے, کسی کی مدد کر کے, کسی معذور فرد کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کے, ایک پودا پلانٹ کر کے, اپنا خون عطیہ کر کے, بہت سارے ایسے کام ہیں. ٹریفک کنٹرول کر کے جہاں آپ کو لگتا ہو لوگوں کی زندگی میں آسانی. ہاں یہ اکثر ہم نے یہ چاند رات پر بھی دیکھا, رمضان المبارک میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سر عام کی ریڈ ٹی شرٹس پہنے وہ تمام بچے جو ہیں وہ کارکنان, والنٹیئرز, پڑھے لکھے بچے بچیاں ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی سیاسی مقصد تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. لیکن ٹریفک کنٹرول کر کے آپ کیا اور میں حلفاً پہلے دن سے تعلیم بھی آپ دلوا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ وہ سیاسی مقاصد ہے, تو وہ بھی بتا دیں ذرا. بالکل نہیں ہے. میں دیکھیں پہلے دن سے جس دن تحریک کا آغاز کیا تھا ہم نے کہا تھا یہ میں اپنی ذات کی حد تک قسم کھا سکتا ہوں. دیکھیں میں باقیوں کا اپنی ذات کی حد تک کہ آپ مجھے کسی عہدے کی دوڑ میں کبھی نہیں پائیں گے. یعنی میں کسی الیکشن میں آپ کو لگ رہا ہو ایم این اے, ایم پی اے, وزارت, کسی بھی کچھ بھی کوئی منصب ایسا جو ایم این اے کی سیٹ پہ تو کہیں سے بھی پاکستان میں کھڑے ہوں گے جیت ہی جائیں گے. آپ کی محبت ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک پارٹی سے یا بجائے اس کے کہ آپ ایک خاص طبقے کے نمائندے بن جائیں, آپ پورے پاکستان سے عزتیں اور پیار سمیٹتے ہوئے اپنا کام زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ بھی جس طرح سے آغاز کیا اور جو اٹھان ہے ٹیم سریام کی, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کیسے, یہ بڑا جو اہم سوال ہے. ہر ایک کو ہم اس کی ذمہ داری کا احساس دلا دیں گے اور دلا رہے ہیں. جس طرح آپ اپنے ہاتھ سے جب کوڑا اٹھائیں گے نا کسی سڑک سے, تو دوبارہ آپ کوڑا نہیں پھینکیں گے پاکستان کی کسی سڑک پہ. آپ ٹریفک کنٹرول کریں گے نا, تو اس ٹریفک کی کنٹرول کرنے میں آپ کسی کو غلط پارکنگ سے روکیں گے, کسی کو اشارہ نہ توڑنے سے روکیں گے, محبت سے, پیار سے. وہ احساس آپ کے اندر جاگزیں ہو جائے گا کہ میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا, میں نے غلط پارکنگ نہیں کرنی, میں نے اشارہ نہیں توڑنا. تو ہم انڈیویجولس کو چینج کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری کا احساس دلا کے. تو ہم یہ جو ہمارا میکینزم ہے اس میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ مختلف وہ کمپنیاں جنہوں نے پاکستان سے اب تک کمایا ہے, اب یہ لوٹانے کا وقت ہے. آپ سے ہم کچھ نہیں مانگتے, آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کرسیاں بنانے والی کمپنی ہے نا تو ہمیں کرسیاں دے دیں. ہم ان سکولوں میں ہم ان کرسیوں کو رکھیں گے. جو کمپنیاں وہ کام کرے گی, جو کام وہ ایک سکول کو پاکستان کے کسی مہنگے ترین پرائیویٹ سکول جیسا بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ کمپنی وہ چیز پرووائڈ کرے گی. چلیں جی, ڈیلی پاکستان آن ریکارڈ ان سے جو ہے پرومس کر رہا ہے اور اپنے ناظرین سے پرومس کر رہا ہے, ہم اپنی کمپنی کی طرف سے ان کے 23 مارچ کی جو کوریج ہے اس کو لائیو دکھائیں گے. اس کے حوالے سے جو بھی ہم بھی کنٹریبیوشن ڈیلی پاکستانی ادارے کے طور پر کر سکا وہ کریں گے. سر یہ آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہے. ان تمام لوگوں کو بتا دیں جو چاہ رہے ہیں کہ وینیو کون سا ہے, ٹائم کو کیا ہے اور بھاولپور میں کس مقام پر ہوگا, تمام تفصیلات سے اور اپیل سے آگاہ کرنا. میں پورے یقین کے ساتھ جتنی محنت ہم نے سریام کی پوری ٹیم نے کی ہے, میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں اور میں بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو شخص 23 مارچ کو دوپہر 1 بجے بہاولپور کے ہاکی اسٹیڈیم میں موجود ہوگا, وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتایا کرے گا کہ اس عظیم الشان تحریک کا جب آغاز ہوا تھا تو میں وہاں خود موجود تھا. یہ میں آپ کو بڑی دیانتداری سے, مجھے اللہ کی پاک ذات پر بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک ایسی تحریک ہوگی جو پاکستان کا رخ تبدیل کر دے گی, پاکستان کی ترقی کا اور پاکستان کا چہرہ انشاءاللہ العزیز. تو آپ میں سے جو لوگ آ سکتے ہیں, آپ کے آنے سے ہی ایک بڑا اہم پیغام جائے گا. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, جتنی زیادہ اسٹرینتھ ہوگی, اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنے زیادہ لوگ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اسے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جانتے ہیں. تو آپ خود تشریف لائیے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ بہاولپور میں نہیں ہیں, بہاولپور کے قریب رہتے ہیں, تو پلیز کوشش کریں ہم اپنا کنٹریبیوشن تو دیں. آپ کے آنے سے آپ یقین کیجئے کہ کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا ہوگا, اس ایشو کی اہمیت ضرور اجاگر ہوگی پاکستان کی حکومت کے سامنے بھی, پاکستان کے لوگوں کے سامنے بھی, پاکستان کی کمپنیوں کے سامنے بھی اور دنیا بھر میں. سو آپ کا کنٹریبیوشن کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ 23 مارچ کو ایک نئی تحریک پاکستان کے لیے, وہ تحریک پاکستان جو تعلیم پاکستان کے لیے بہاولپور میں آئیں. آپ کے وہ احباب جو وہاں رہتے ہیں, آپ کے وہ عزیز و اقارب جو وہاں رہتے ہیں, آپ کے دوست, آپ کے کزن جو بھی بہاولپور میں, آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیں.
بہاولپور اور بہاولپور کے اطراف میں جنوبی پنجاب کے تمام لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آئیے اس تحریک کا حصہ بنیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سر فخر سے بلند کیا کریں گے جب بھی اس دن کو یاد کریں گے اپنی آنے والی زندگی میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سید اقرار الحسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں بالکل بھی کوئی جملہ نہیں کہوں گا، میں کوئی ڈائلاگ نہیں بولوں گا کہ یہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں یا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔